اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 23ویں سپارے کی سورہ صاد کی کچھ آیات یعنی 26ویں 27 اور 28ویں آیت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ذکر کی جائے گی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب فرمایا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو کچھ حکم دیے ہیں، وہ ذرا توجہ طلب ہیں جس سے ہم کچھ نتائج اخذ کریں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تجھے بنایا ہے زمین میں اپنا نائب۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، جو آپ کی غیر موجودگی میں فرض کر لیں کہ آپ کسی اور کو کام سپرد کر دیتے ہیں تو اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہی فرمایا جب فرشتوں کو بظاہر مشورہ دینے کی سعادت عطا فرمائی کہ کیا کہتے ہو تم کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ نائب قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کو کوئی اپنا نائب بنائے۔ یہ سعادت اس وقت ہوتی ہے جب بنانے والا بہت ہی صاحب علم ہو اور بہت ہر پہلو کو وہ جانچتا ہو، پرکھتا ہو اور پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کا علم بڑا وسیع ہو، تجربہ بڑا وسیع ہو اور مشاہداتی قوت اس کی بہت زبردست زیادہ ہو۔ اسی طریقے سے وہ کسی کو جانچ چکا ہو، پرکھ چکا ہو، اس کا امتحان لے چکا ہو۔ یقینی سی بات ہے کہ نائب تو اسی کو بنائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ 6 مہینے کے لیے باہر جا رہے ہیں اور اپنا کاروبار کسی کے حوالے کریں گے تو کس کو نائب بنائیں گے آپ؟ تو یقینی سی بات ہے اگر آپ تجربہ کار ہیں اور جو میں نے صفات ذکر کی ہیں آپ کی ذات میں موجود ہیں تو آپ اسی شخص کا انتخاب کریں گے جو آپ کے کاروبار کے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوگا۔ اب کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا نائب بنائے تو سوچئے کہ وہ نائب کتنی بہترین صفات کا حامل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا نائب بننے کے لیے منتخب فرمایا۔ اب یہاں فرق یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو نائب بنائیں تو ہم نے اس کی تربیت کی ہو، ہم نے سب کچھ کو سکھایا ہو، وہ خود بھی کہیں اور سے سیکھ کر آ سکتا ہے، ایکسپیرینس اس کا کہیں باہر کا ہو تو ہم بہرحال فائدہ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ کا ہی سارا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو اپنا نائب و خلیفہ بنا رہا ہے تو اس کو تمام تر نعمتیں اللہ کی ہی دی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے معاملے میں ہمیں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، خدا نخواستہ کوئی بدتمیزی، کوئی بے ادبی نہ ہو کہ وہ اللہ کا منتخب کردہ بندہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو پہلے صفات، بہترین صفات حمیدہ سے نوازا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو اپنے نائب کے طور پر منتخب فرماتا ہے اور دنیا میں قائم و دائم فرماتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ تمام صفات حمیدہ عطا فرمائیں، اوصاف حمیدہ عطا فرمائے کہ جو ایک نائب کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور پھر اپنا نائب بھی مقرر کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ فیصلہ فرمائیے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کیجیے گا، اپنی نفس کے پیچھے نہ چلنے لگ جائیں، اس کی اتباع اطاعت نہ کیجیے گا۔ وَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ خواہشات نفسانیہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گی۔ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، شدید عذاب ہے، بما نسو یوم الحساب، اس سبب سے کہ وہ قیامت کے حساب کے دن کو بھلا بیٹھے تھے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام سے، آپ حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے گا، بالکل سچائی کے ساتھ دیانتداری سے لوگوں کے مابین فیصلے کیجیے گا، اس کے علاوہ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں ورنہ آپ کو بہکا دے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام بھی شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ نبی ہو گئے تو جو چاہے کریں، اس منصب کو حاصل کرنے کے بعد معاذ اللہ ایسا نہیں ہوتا، وہ وہی کر سکتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا، جس کی اجازت دی، اور جس سے منع کیا نبیوں کے لیے بھی وہ ممنوع ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ خصوصیات ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ
عام لوگوں کو اس کی اجازت نہیں دیتا، اپنے خواص کو دے دیتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 سے زیادہ شادیاں فرمانا، ورنہ قرآن میں تو ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم سے نکاح کر سکتے ہو 2 سے، 3 سے، 4 سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ ازواج سے نکاح کرنا جائز تھا۔ تو وہ یہ استثناء ہو سکتا ہے، مستثنیٰ صورتیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے یہ چیز ہے کہ خاص آپ کے لیے مختص کر دی گئی، لیکن باقی سب کو اجازت نہیں۔ لیکن جو عمومی مسائل اور احکام ہوتے ہیں ان میں انبیاء علیہم السلام بھی مکلف ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہم پہ بھی فرض، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ عدل و انصاف ہم پر لازم، نبی کریم پر بھی لازم۔ ہاں، روزے رکھنا ہم پہ فرض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض۔ ہم پر حج فرض، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اگر زاد راہ وغیرہ مکمل تو حج فرض کہلائے گا۔ زکوٰۃ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر فرض ہی نہ ہونے دی کہ اتنا مال ہی جمع نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ بنے، لیکن فرض کر لیں اگر مال ہوتا تو زکوٰۃ دینا بھی لازم تھا۔ اس سے ذرا ہمارے وہ معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، لوگ درس حاصل کریں، پہلے میں مردوں کو لے لیتا ہوں، عالم بنے، مفتی بنے، طالب علم بنے، نئے فارغ ہوئے ہیں، صاحب ابھی ڈگری ہاتھ میں آئی ہے، اور تو بعض اوقات میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو گرفت ہوگی نہیں، ہمارے لیے اتنا مطلب عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے، پبلک کے لیے ہے۔ اب یہ زبان سے نہیں کہتے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، لیگ پولنگ کر رہے ہیں، خدا نخواستہ بے عملی کے اندر بھی بعض جو نئے علماء بنتے ہیں اور ان کی دارالعلوم میں صحبتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، وہ استادوں کے سامنے بڑے باادب اور بڑے ہل کے پڑھنے والے بنتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں دوستوں کے پاس پہنچتے ہیں تو ٹک ٹاک، فیس بک اور دیگر چیزوں کو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بہرحال ہر شعبہ ہے زندگی میں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ شاید پھر ہم یہ سمجھیں کہ اگر میں عالم ہوں، کوئی مفتی ہے، کوئی بچی عالمہ ہے، مفتیاں ہیں، تو کیا ہماری گرفت نہیں ہوگی؟ نہیں، ہمیں تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہم بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں۔ اسی طرح جو پیر صاحبان ہیں، پیر بنے نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب جائز ہو گیا۔ قوالی ایسی سنیں گے جس میں کلمات کفر بکرا ہوگا، قوال جاہل قسم کا قوال غلط قسم کے شعر پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کہہ کر دیکھ لیں آپ۔ ایک پیر طریقت کے بارے میں مطلب یہ کہ جب انہیں خلاف شرع احکام سے منع کیا، اب میں اس کی وضاحت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ سمجھ جائیں تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں کے بارے میں کہہ دیے فلاں کے، لیکن جب انہیں خلاف شرع کام سے روکا جو بالکل خلاف شرع تھا، تو میں نے خود نہیں سنا، لیکن مجھے بڑے مستند اور قابل اعتماد ذرائع سے بتایا گیا کہ جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے کہا، یعنی جب ان کو کہا گیا جی مفتیان کرام تو اس سے منع کر رہے ہیں، تو کہا میں مفتیوں کے فتوے کو اپنے پاؤں کی جوتی پہ رکھتا ہوں۔ اب یہ کلمہ کفر ہے، یاد رکھیں، ہو سکتا ہے انہوں نے توبہ کر لی ہو، نہیں کی ہو، بہرحال تو پھر تو کام خراب ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اس طریقے کے بڑے بڑے متکبرانہ جملے کہنا، کیا ہم نبیوں سے بڑھ گئے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی انبیاء علیہم السلام شرعی احکام کے مکلف ہوں اور اللہ کے خوف سے لرزتے رہیں۔ ہم صحابہ سے بڑھ گئے کہ وہ نبی کریم کے صحبت یافتہ پھر بھی ڈرتے رہیں، کہ ہم اکابر اجلہ ائمہ اربعہ سے بڑھ گئے کہ وہ اتنے متقی پرہیزگار کہ وہ خوفزدہ رہیں کہ ہمارے آخرت میں گرفت نہ ہو جائے، اور ہم نہ کوئی ہمارے پاس عمل، نہ کوئی اخلاص، ریاکاری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، دکھاوا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، تکبر اور اکڑ ایسی ہے کہ ہاتھ کسی سے ملانا پسند نہ کریں، اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم گناہ کر بھی لیں گے تو ہماری کوئی گرفت نہیں ہے۔ بالکل غلط، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اکثر جو صاحبزادگان آپ دیکھیں جن کو گدیاں مفت کے اندر مل جاتی ہیں، نہ کوئی محنت کری، ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آ گیا، نہ کوئی ریاضت کی، نہ کوئی مطلب تبلیغ دین کے لیے سفر طے کیے، نہ عالم دین بنے، گدی پہ بیٹھ گئے جی اور کر رہے ہیں، اور الٹی سیدھی رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور بڑی خرابیاں ہوتی ہیں اس سے جب ایک ناتجربہ کار آدمی کو اور کم علم اور ناقص کو آپ گدی پہ بٹھا کے کہیں گے ہدایت دو۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے گاڑی چلانی نہ آتی ہو اور آپ کسی کو مقرر کر دیں بھائی دوسرے کو گاڑی چلانا سکھاؤ، کیسے سکھائے گا؟ جب خود نہیں آتی تو بیچارہ کیا سکھائے گا؟ یہ ہمارے یہاں اب وہ صاحبزادہ صاحب سمجھتے ہیں کہ گدی پہ بیٹھنے کے بعد میری آخرت سیف ہو گئی، اب میری گرفت نہیں ہوگی۔ حالانکہ میں نے اس کتاب میں واضح طور پہ لکھا، پڑھیں اس میں جو پیروں کے بارے میں نے شناخت، علامت وغیرہ، یہ ایک پیر اگر پڑھے نا تو اس کو یقیناً احساس ہوگا
اور ہو سکتا ہے ہدایت بھی حاصل ہو۔ میں ایسے الٹے سیدھے پیروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو بعمل ہیں، باشرہ ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں، سے بہت ہیں، ان کے بارے میں گزارش نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے جیسے ہے وہ اس کو پڑھیں ذرا۔ یاد رکھیں پیر ہونا کوئی فضیلت کا باعث نہیں ہے، یعنی میرا مطلب کیا ہے، گدی پہ صاحبزادہ صاحب بیٹھ گئے، نہ عالم نہ مفتی، نہ ان کو بیان صحیح کرنا آتا، نہ لوگوں کو تبلیغ دین، نہ شرعی احکام، اور میدان محشر میں پہنچ گئے وہ، تو کیا صرف پیر ہونے کی وجہ سے کوئی انعام ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جیسے صرف نعت خوان ہونے کی بنا پہ کوئی انعام نہیں ملے گا، یہ کوئی وصف نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے، لیکن یہ نعت خوان ہونا، قاری ہونا یا پیر ہونا فی نفسی یہ منصب ایسے نہیں ہیں کہ جو منصب کی بنا پر کوئی بہت درجے ہوں۔ ہاں قاری قرآن پڑھے گا، قرآن کے اوپر ہے، نعت خوان نعت پڑھے گا، شاید اس پر ہے، اور پیر بننے کے بعد اگر پیر عالم ہوگا تو عالم ہونے کی وجہ سے، اگر وہ تبلیغ دین صحیح کرے گا تو تبلیغ دین کی وجہ سے، اگر لوگوں کو ہدایت دے گا تو اس ہدایت دینے کی وجہ سے انعام ملے گا، پیر ہونے کی وجہ سے نہیں۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن بھی درس حاصل کریں، ان کے لیے بھی میری گزارش ہے، اگر آپ کسی آستانے میں اس سے وابستہ ہیں اور آستانے کے بڑے جو بزرگ تھے، جو واقعی بعمل تھے، ان سے آپ کی عقیدت چل رہی ہے، اب صاحبزادہ صاحب آ کر بیٹھ گئے، اگر صاحبزادہ صاحب بے عمل ہیں اور وہ رشد ہدایت کا فریضہ سر انجام دینے کے قابل ہی نہیں ہیں تو اپنی نسلوں کو ان سے بیعت نہ کروائیں، تباہی ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ جس آستانے سے آپ وابستہ ہیں اب ناقص آدمی آ کر بیٹھ گیا اس کے ہاتھ میں اپنے بچوں کا ہاتھ دے دیں، وہ تو تباہ کر دے گا آپ کو۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مقررین وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بھی یہ سمجھتے ہیں ہم مکلف نہیں ہیں، ذرا تھوڑا سا مشہور معروف ہوئے گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ ایسی ناراض مت ہوئیے گا، ہماری بہت سی آپائیں باجیاں جو علاقوں میں میلادیں پڑھتی ہیں، درس کرنے جا رہی ہیں، یہ خود بے عمل ہوتی ہیں، بیان کریں گی اتنی کلائی کھلی ہوگی نا، اور نامحرم بھی دیکھ رہے ہیں، اتنی کلائی، یہاں تک کلائی ڈھکنا واجب ہے، یہ ستر میں شامل ہے۔ اسی طرح دوپٹہ ہٹا ہوگا، یہاں تک کا سینے کا یہ حصہ نظر آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، گردن نظر آ رہی ہے پوری، ارے بھائی یہ ستر ہے عورت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپانے کا حکم دیا، لیکن وہ سمجھتے شاید ہم تو اب مکلفہ نہیں رہے کیونکہ ہم آپا بن گئی ہیں، باجیاں بن گئی ہیں، ہم پروفیسر ہو گئی ہیں، ہمارے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، چلیں اس پہ دلیل لیں آئے آپ کہ آپ کے لیے رعایت موجود ہے، اور میں دلیل دیتا ہوں کہ نبیوں کے لیے رعایت موجود نہیں ہے۔ دیکھیے جہاں ان کے خواص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے نبی کا خاصہ ہے، یہ بعض چیزیں دیگر انبیاء علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ان کا خاصہ تھی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں تو عام جنرل جو مسائل ہیں، احکام ہیں، ان کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں، اس لیے توجہ فرمائیں۔ تو اب ذرا ایک تو یہ اس سے پوائنٹ نکلا، اب ذرا خاص چیزیں دیکھیں، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، جج حضرات تو اس سے بالکل نتیجہ اخذ کریں کہ ان پر تو لازم ہے کہ وہ کسی اپنے رشتہ دار کو نہ دیکھیں۔ میں نے یو کے اندر مجھے بتایا کہ اگر کسی جج کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے جس میں مجرم یا ملزم ان کا کوئی رشتہ دار ہے یا دوست ہے، وہ جج وہ کیس ہی نہیں سنے گا، وہ ہٹ جاتا ہے، اسے دستبردار ہوگا، وہ کوئی دوسرا وہاں پر بیٹھے گا۔ اگر پتہ چل جائے کہ آپ اس کیس کو لڑ رہے ہیں حالانکہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو غالباً اس کے اوپر گرفت ہے۔ تو یہ ہمارے مذہب کا طریقہ ہے اکثر، یعنی ہمارا مذہب یہ کہتا ہے یا تو اس کیس کو چھوڑ دو اور یا بیٹھ کر بالکل دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کرو، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا ہاتھ کاٹا، صحابہ کرام یہ چوری کی تھی، ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، کچھ صحابہ نے سوچا یہ ذرا اعلیٰ خاندان کی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی رعایت کا معاملہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کا طرز عمل ان کے خاندان کو اسلام کی طرف مائل کر دے، تو انہوں نے سفارش کرنے کی کوشش کی، رسول اللہ سے درگزر کریں، بڑے خاندان کی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت تو کیا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اس کی جگہ ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ہمارے نبی کا طرز عمل کہ اپنی صاحبزادی کے بارے میں نبی کریم نے ایسا فرمایا، اس کا مطلب ہمیں سمجھا دیا۔ اب شہزادی کونین کے بارے میں تو ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جب آپ فیصلہ کریں تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ کون رشتہ دار ہے کون نہیں ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے، اچھا یہ تو جج کا مسئلہ ہے، اب گھروں کے اندر لے لیجئے، ہم بعض اوقات فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک کی طرفداری کرتے ہیں حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے، دوسرے کے اوپر سختی اور جبر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دل سے دور ہوتا ہے، یہ ہمارا نہیں ہوتا، یہ دور کا رشتہ دار ہوتا ہے۔
اگر ماں باپ غلط بھی ہیں، خاندان میں جھگڑا ہو گیا، ہم ماں باپ کی فیور کریں گے اور ان کے حق میں ہی مطلب بیڈ رزلٹ جو ہے وہ سامنے والے کے حق میں مرتب کیا جائے گا، ماں باپ کو نہیں کہا جائے گا۔ ایسی جو ہمارے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہوں گے، برادری سسٹم، جی ہماری برادری میں سارے فاسق، فاجر، شرابی، زانی، جواری لوگ موجود ہیں، اپنے نفس کے تابع ہو کر ہر قسم کے گند اور غلیظ کام کر رہے ہیں۔ آپ برادری کی وفاداریاں نبھا رہے ہیں۔ یہ برادریوں کی وفاداریاں جو خلاف شرع طور پر آپ نبھانے کی کوشش کریں گے، یہ آپ کو میدان معاشر میں ذلیل و رسوا کروا دیں گے۔ برادری اپنے مقام پر، صحابہ کرام کی بھی تو برادری اور قبائل تھے ان کے، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کا حکم دیا، کلمہ پڑھا تو برادری ان کے لیے اجنبی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب اسلام لاؤ گے تو بس ٹھیک ہے، ہماری محبت ہے، ورنہ دور سے سلام، ہدایت قبول کرو تو۔ یہ ہماری عجیب صورتحال ہے۔ میری زندگی تو بھری پڑی ان تجربات سے، یعنی ایک برادری والا غلط ہے لیکن اس کی فیور کر دی، اور جو حق پر تھے ان کو مروا دیا۔ کیوں جی؟ برادری ہے، خاندان ہے۔ اب میدان معاشر میں نبی کے پاس مت جائیے گا، ان برادری والوں سے کہیے گا مجھے ذرا چھڑواؤ اللہ کی بارگاہ سے، مجھے جنت تک پہنچاؤ۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جب برادری والے آپ کو لات مار کے اور دھکا دے کے پیچھے کر رہے ہوں گے کہ بھاگ جائیں یہاں سے بھائی، ہم تو خود پھنسے پڑے ہیں، اس وقت آپ کو یہ برادری کی وفاداریاں بہت زیادہ سمجھ میں آئیں گی۔ مجھے امید ہے کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس پہ غصے بھی ہوں، ناراض بھی ہوں، لیکن میں حق اور سچ بات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، اور میں آپ کو دشمن نہیں ہوں، میں آپ سے بہت پیار اور محبت کرتا ہوں۔ میں سرکار کی امت سے بہت پیار کرتا ہوں، کیونکہ سرکار کی نسبت سے اس امت کو، چونکہ سرکار سے نسبت ہے تو ہمیں ہر اس چیز سے پیار کرنے کا حکم ہے جس کی سرکار سے نسبت ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کا دشمن ہوں، میں آپ کو اچھی بات بتا رہا ہوں۔ میری بات پہ عمل کریں گے، اپنا احتساب کریں گے، آپ گناہ سے بچیں گے، میدان محشر میں آپ میرا شکریہ ادا کریں گے۔ غصہ کریں گے، اپنی پرانی روش پہ، اگر غلط روش ہے اس پہ قائم رہیں گے، میرا کیا نقصان ہوگا بتائیں؟ بھگ دے مجھے گالیاں 50، کیا کریں گے آپ؟ فرض کر لو کوئی آگے گولی مار دے، میں تم شہید ہو گیا، میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، میرے تو ویسے اتنے گناہ ہیں، سارے گناہ نام مال سے مٹ جائیں گے، آپ کا کیا انجام ہوگا؟ پہلے غلط کام کر رہے تھے، مزید 10 گالیاں بک دی آپ نے، ایک عالم کو، ایک مفتی کو جو آپ کو حق راستہ دکھا رہا ہے، جنت کا راستہ، آپ کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا سوچ لیجئے۔ اس لیے میں یہ بات اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ شیطان کس طرح چابیاں بھرتا ہے۔ 30 سال ہمارا تجربہ ہے کہ حق بات سننے کے بعد چونکہ ہم غلط روش پر ہوتے ہیں، اور جب ہم پر تنقید ہوتی ہے، جب ہماری چوری پکڑی جاتی ہے، جب ہمارے باطن کی خرابی ظاہر کی جاتی ہے، تو ہم گلٹ فیل کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے، ہماری بیوی سن رہی ہیں تو وہ سوالی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ تم تو بڑا اس کو کہہ رہے تھے صحیح ہے، اب بتائیں ذرا۔ تو وہ پھر یہ نہیں کہ حق قبول کریں، کہتے ہیں اسی کو اڑا دو۔ جیسے آفس کے اندر کام چور جو ہوتے ہیں نا، اگر کوئی ایک اچھا آ جائے افسر یا کوئی کلیگ ایسا آ جائے کہ جو اچھے وقت پہ آ رہا ہے، وقت پہ جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ مروائے گا۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ اچھے ہو جائیں؟ نو، اس کو نکالو، نہیں نکال سکتے کوئی الزام لگا کر اس کو خراب کر دو، یا اپنے ساتھ ملائیں گے، مل جاؤ ہمارے ساتھ یار، ایسے اب ایمانداری کا دور نہیں ہے، یہ چل رہا ہے۔ اللہ رحم فرمائے ہماری حالت پر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اگر ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیں، اگر کوئی میاں بیوی اپنا کیس خاندان میں جیسے ہوتا ہے بیان کر رہے ہیں، اگر آپ صلاحیت رکھتے ہیں صحیح فیصلہ کرنے کی تبھی کریں، ورنہ تباہ برباد ہو جائیں گے۔ تو آپ ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ دو دوست لڑ بیٹھتے ہیں، ان کے مابین کوئی اور رشتہ دار ہوں، ان کے مابین بالکل حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، کیونکہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اس کا مکلف بنایا، تو ہم بھی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس کو جاننا کہ نفس کیا ہوتا ہے، اس کی خواہشات کیسی ہوتی ہیں، کیونکہ کہیں جائز خواہش بھی ہوتی ہیں، کہیں حرام ہوتی ہیں، کہیں مباح ہوتی ہیں، نہ گناہ نہ ثواب، ان کے مابین فرق کرنا، اس کی چالاکیوں کو سمجھنا، اس کی صحیح معرفت حاصل کرنا، پھر اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنا، کہاں نفس کی خواہش پوری کی جا سکتی ہے اور کس انداز میں، اور کہاں بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب میں بار بار اس لیے کہتا ہوں یہ کتاب پڑھیں، اس میں نفس کا بہترین بیان آپ کو ملے گا کہ کیسے نفس کو قابو میں کرنا، اس کی معرفت کیا ہے، خواہشات کتنی قسم کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اس کی مباح خواہش، مثلا نفس نے کہا چائے پلا دیں، لیکن کچھ کنڈیشنز کے ساتھ، آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نفس کو کھلائیں بھی، پلائیں بھی، اچھا لباس بھی پہنیں، تفریحی مقامات پر بھی لے کر جائیں، لیکن اس کو قابو میں کیسے رکھنا ہے وہ آپ کو اس کتاب سے
مل جائے گا تو ضرور. تو بہرحال اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا. اب ایک خواہش تو ایسی ہے کہ چلو چائے پی لی، پانی پی لے، یہ تو مباح خواہشات ہیں، ان سے بھی نفس کو تھوڑا تھوڑا روکنا چاہیے، اور اس کی کیا حکمت ہے سب اس کتاب میں ہے. لیکن ایک ہوتے ہیں حرام خواہش، یہاں جو ہے وہ وہی مراد ہے، ناجائز خواہش، بد نگاہی کی، کسی کے ساتھ زنا کرنے کی خواہش. اگر کسی کی بیوی پر نگاہ پڑ گئی ہے تو آدمی کا دل میں ایسا خیال آیا کہ درمیان جدائی کرواؤں، یہ عورت مجھے مل جائے. ایسی بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کا شوہر بہت اچھا لگ جاتا ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ طلاق ہو جائے ان کے مابین اور یہ مجھے مل جائے. اس کے لیے تو عاملوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں کہ اس کی نفرت ڈال دو اس کے اور میری محبت ڈال دو. تو وہ عامل کہتا ہے کہ جی پہلے میری محبت اپنے دل میں ڈال دیں، کیونکہ وہ شیطان اتنے ہوتے ہیں. اس قسم کی عورتیں جب اپنے کیس بتاتی ہیں تو وہ بالکل پلاننگ کے ساتھ کام کر کے ان کو پھنسا لیتے ہیں. تو میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را ان جعلی قسم کے عاملین کے پاس نہ جائیں، جن کی داڑیاں نہیں ہیں، جو گندے کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، محبوب تمہارے قدموں میں. بعض نوجوان پہنچ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس. میں پھر سمجھاتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی پسند آ گئی تو پہنچ گئے کہ وہ میری طرف مائل ہو جائے. اور یہ کہتے کیا ہیں، ایسا تعویذ دیں گے محبوب چل کے تمہارے گھر تک پہنچے گا. تو میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں ایسے نوجوانوں کو، یار تھوڑا سا کر کے دیکھو یوں کہ اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ایک محبوب ہے، اسے میں نے قدموں تک بلانا ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے، کتنے پیسے لیں گے؟ اتنے پیسے، ٹھیک ہے میں سے ڈبل دوں گا آپ کو، لیکن محبوب میرے دروازے تک آنا چاہیے. وہ کہے گا ہاں بالکل آئے گا. اب آپ کہیں پوچھو مجھ سے کہ محبوب ہے کون؟ جب وہ کہے کون تو کہے تمہاری زوجہ، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی. پھر دیکھیں اس کو کیسی آگ لگے گی اور کہاں جائے گا ساتویں آسمان پر. دوسروں کی بہن، بیٹیوں اور بیویوں کے دلوں کے اندر تم لوگ عملیات کر کے چاہتے ہو کہ وہ اپنے شوہروں کو چھوڑ دیں، باپ کے منہ پہ کالک مل دیں، اپنے بھائیوں کا سر شرم سے جھکا دیں اور اپنے گھر سے بھاگ کے یہ اس کے محبوب کے قدموں میں آ جائیں. شرم تو نہیں آتی ہوگی ذرہ برابر؟ ایسے عاملین مجھے سنتے ہیں تو بڑے پھڑکتے ہوں گے یہ لوگ، لیکن انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید مجھے حاصل ہے، کیونکہ میں نبیوں کا کام کر رہا ہوں. تو آپ کا غصے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن سوچئے آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اگر مسلمان ہیں تو میں آپ سے بھی ہمدردی رکھتا ہوں. یہ جو آپ نے غلط رویہ اور غلط روش اختیار کی ہے یہ غلط ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں اکثر 90% فراڈ یہ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ صرف اشتہارات لکھ کے لوگوں کو، نمبر بھی لکھا ہوگا آپ نے دیکھا، ان کی یہ نمبر والی سم جو ہے یہ کئی لاکھ میں بکتی ہے، کئی لاکھ میں، کیونکہ وہ لوگ اس پہ فون کر رہے ہوتے ہیں. وہ کسی کو بیچ دیتا ہے، دوسرا دھندا شروع کر دیتا ہے، اسی پہ پیچھے کون بیٹھا ہے کسی کو کیا پتا. اس لیے ذرا توجہ فرمائیے. تو اپنے نفسانی خواہشات کے اوپر نگاہ رکھیں. اگر وہ حرام، گندی، غلیظ، ناجائز خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی. پھر فرمایا بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے عذاب شدید ہے. ویسے تو یہ کفار کے حق میں ہے، لیکن نتیجہ اس کا سب مسلمان بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ نفسانی خواہشات ہمارے ساتھ بھی ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، لڑکیاں غیر مسلم سے نکاح کرنے کے لیے کافر ہو گئی. ہندو لڑکے سے شادی کرنی، لڑکی نے ہندو مذہب اختیار کر لیا. کرسچن لڑکے سے شادی کرنی، لڑکی کرسچن ہو گئی. ابھی مجھے بتایا تھا، یہ ریسنٹلی ایک کیس میرے پاس آیا کہ کرسچن فیملی کے اندر لڑکی کو لڑکا پسند آ گیا باہر کے ملک میں، وہ کرسچن ہو گئی، اس کے ساتھ شادی کر لی. ایسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلط عقیدہ رکھنے والے کے ساتھ اپنا عقیدے بدل کے اس کے ساتھ شادی کر لیتے. یہ ہے نفسانی خواہش کی پیروی. ان کے لیے شدید عذاب ہے. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں خدارا، ورنہ تباہی ہے، بربادی ہے. اور جو ایسا کر رہا ہے، اگر میری بات سن رہا ہے تو وہ بالکل نہ کرے. ایسی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کا کیا فائدہ؟ ایسے میں نے لڑکوں کو دیکھا، مردوں کو. لڑکی نے کنڈیشن رکھی تمہیں میرا مذہب اختیار کرنا پڑے گا، اس نے اسلام چھوڑ دیا. ایک عورت کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا. وہ ابھی کچھ عرصے بعد اتنی ہو جائے گی، چہرے کے فگرز، جسم کے فگرز بگڑ جائیں گے، چہرہ بدل جاتا ہے، جیسے سے اوور ایج ہوتا ہے آدمی. تھوڑی سی آپ کی نفسانی خواہش پوری ہو جائے گی، بس پھر وہ تقاضۂ نفسانی جو بہت شدت کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرے گی، دیگر معاملہ. پھر کہتے ہیں صاحب میں کیسے جان چھڑاؤں، مجھے بتائیے. جب کر رہے تھے تو مفتی صاحب یاد نہیں آئے تھے؟ اس وقت تو بڑے ذہین تھے آپ، بڑے فتین تھے، اور جال ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی مچھلی پھنس جائے. اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ اپنے مذہب کو قربان کر رہے ہیں ایک عورت کے لیے، غلیظ عورت کے لیے. یعنی اگر وہ منہ صاف نہ کرے تو منہ سے اسمیل آئے،
تھوک وہ پھینکتی ہے، گندگی منہ سے اور نکلتی ہے، ناک سے گندگی، کان کے اندر صفائی نہ کرے تو گندگی، حیض اس سے آتا ہے، پیشاب وہ کرتی ہے اور جسم سے گندگی نکلتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک گندگی کے مجموعے کے لیے، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے اکابرین نے یہ بیان کیا اس طرح کہ اگر تمہیں ناجائز خواہش کسی عورت کے بارے میں پیدا ہو جائے تو اس طرح اس کا غور کر لو۔ اس کے لیے آپ آج سر نہ دھوئے تو اس کے سر سے بدبو آنا شروع ہو جائے، اور آپ اس کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، جنت کی حوروں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ میدان محشر میں اتنا رسوا ہوگا، اتنا رسوا کہ اس کا پچھتاوا اتنا ہوگا کچھ انتہا نہیں۔ یعنی وہ تو اس وجہ سے کہ آپ کو نظر آئے گا، ورنہ یہ تو موت کے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں سب کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ خاص طور پہ جو ہمارے بھائی بہن باہر کے ملکوں میں اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، میں جانتا ہوں نا ماں باپ مجھے اپنی فیلنگ شیئر کرتے ہیں اور روتے ہیں آنسوؤں سے فون کر کے کہ صاحب ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، ہمارے بچے ہاتھ سے نکل گئے، وہ غیر مسلم بن رہے ہیں، شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے دیوانے ہو کر بھاگ رہے ہیں، اپنی جنڈر ہی چینج کروا لی ہے، لڑکا ہے لڑکی ٹھمکے مارتا ہوا پھر رہا ہے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گے بن چکا ہے، یا پھر غلط کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اس طرح کے معاملات، ماں باپ بہت پریشان ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو ان تمام برائیوں سے بچائے، لیکن کچھ ماں باپ کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ باہر کے ملکوں میں ہو، لیکن ریشو وہاں پہ مجھے زیادہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ وہ جو لوگ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہاں بچوں کے لیے بے راہ روی کی طرح بڑھنا زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں فریڈم آف اسپیچ اتنی نہیں ہے، خاندان ہوتا ہے مروت میں بڑوں کے، کوئی یہ سمجھا دیا ادھر سمجھا دیا ہو جاتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس آزادانہ ماحول میں جس میں اسکول میں بچوں کو ان کو جو قانونی پروٹیکشن ان کو حاصل ہے اور آزادیاں حاصل ہیں وہ ان کے دماغ میں بھر دی جاتی ہیں، پھر بچے وہاں ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ بڑے مزے آئے تھے آپ کو، بڑے گھوم رہے تھے پھر رہے تھے، اور جو بہنیں بڑے امریکن بہو آ رہی ہے امریکہ سے ساتھ ملنے آ رہی ہیں پاکستان امریکہ، وہ سارے بچ جا رہے ہیں، کسی کو چاکلیٹ، کسی کو یہ، کسی کو میک اپ کا سامان۔ یہ جو عارضی عزتیں سمیٹ لی نا آپ نے، اس کا حساب دینا ہے آپ نے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں اس دن کوسچن کیا جائے گا۔ تو ابھی تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جی ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں، کینیڈا میں، جرمنی میں، یو کے اندر، اور یہاں کے لوگ بڑے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے نہیں روکا، وہاں کے آزادانہ ماحول میں آپ کو دینی پابندیاں اتنی سی حقیر معمولی نظر آنے لگ گئیں، آپ نے اللہ کو حقیر سمجھا، رسول کو حقیر سمجھا، قرآن کی تعلیمات کو حقیر سمجھا، اور گھومتی پھر رہی ہیں صاحب بے پردہ، اور یہاں سے وہاں ان مردوں سے ہنسی مذاق ٹھٹے، وہاں پہ ٹھٹے۔ تیار رکھیں، تیار رہیں، آخرت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہو جائیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے عذاب شدید، اس سبب سے کہ انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا تھا۔ جیسے ہمیں یاد نہیں رہتا نا یوم حساب، پورے مہینے، پچھلے مہینے، میں دینداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جیسے جو ہیں وہ تو چلیں بیان سنا، پروگرام سنا، ذرا اطراف میں سب لوگ دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، پچھلے پورے مہینے ایک بار بھی قیامت کی بات، موت کی بات، عذابات قبر اور آخرت کی ذلت و رسوائی، اللہ کی گرفت، جہنم، جنت، ایسے کوئی تذکرے ہوئے ہمارے گھر میں؟ نو، یہ تو اجنبی باتیں ہیں۔ سارا ٹائم دنیا کی باتیں، سارا ٹائم دنیا کی ترقیاں، سارا ٹائم ہماری ذات، فلاں کی ذات، خاندان، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا انجام کیوں ہے؟ اس سبب سے کہ انہیں یوم حساب کو بھلا دیا تھا۔ جب انسان آخرت سے اپنی نگاہ ہٹائے گا، نفس کا غلام بنے گا، شیطان کا غلام بنے گا۔ جب اس کو آخرت یاد ہوگی تو وہ سوچے گا نہیں یار، مجھے اب اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے حرام نہ کماؤں، آخرت میں حساب دینا ہوگا، کسی کا مال نہ دباؤں، وراثتیں، قرض دبا لیے، فراڈ کر کے کسی کا پیسہ لے لیا، پلاٹ قبضے میں کر لیا، اپنے نام لکھوا لیا، مکان نام لکھوا لیا، بیچارہ وہ غریب کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آخرت نونم ایسا نہیں کروں گا، کیا تو فوراً واپس کریں، امانت میں خیانت پہ توبہ کریں اور مال واپس کریں، کسی کو تکلیف پہنچائے تو فوراً انسان توبہ کرے گا۔ لیکن جو آخرت کو فراموش کر دے تو پھر وہ نفس و شیطان کا غلام بنتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے مابین ہے بیکار۔ ہم نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ میں نے اپنی اس کتاب کی ابتدا ہی اس چیز سے کی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ کھانے پینے کے لیے، فیشن کرنے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے؟
آسائشیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، یہ تو ضمنی چیزیں ہیں، ضمنی چیزیں۔ اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا آخرت کی تیاری کے لیے، ایک امتحان گاہ ہے، اس میں سمجھ لے ایک پیپر دے دیا گیا، اس کو کویسچنز حل کرنے اور جیسا ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ کو حل کرنے ہیں، تب آپ کو نمبر ملیں گے، پھر جتنے نمبر اچھے اتنا آپ کا درجہ بلند، ایسے جتنے نیک عمل کریں گے اتنے۔ لیکن ہمارے بہت سارے لوگوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کو فراموش کر دیا اور سمجھا کہ اللہ نے بس ایسی بیکاری پیدا کیا۔ نہیں، بیکار پیدا نہیں کیا، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کیوں اللہ نے ایسی بیکار چیزیں پیدا کر دی، تو یہ گمان آپ کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہوئے کہ اللہ نے سب بیکار پیدا کیا۔ نہیں، فویل للذین کفروا من النار، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگ میں ڈالے گا اور وہ تباہ و برباد ہوں گے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، اب یہ بڑی پیاری بات ہے، ذرا دیکھیے، ہم نے نعت خوانوں کو عالموں کے برابر کر دیا، قاری کو عالموں جیسی عزت دینا شروع کر دی، بلکہ عالم نیچے ہو جاتا ہے، نعت خوان اوپر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہم نے جاہل اور عالم کو ملا دیا، صاحب تقوی اور بے نمازی کو، نمازی بے نمازی کو ہم برابر سمجھتے ہیں، صاحب تقوی اور فساق و فجار کو برابر سمجھتے ہیں، نیک پرہیزگار اور دوسرے شخص کو ہم برابر سمجھتے ہیں۔ نہیں، ان میں فرق ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کی، عمل کی، تقوی کی دولت عطا فرمائی، یہ نبیوں کے بعد سب سے بلند و بالا ہوتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی یاد رکھیں، جو مجتہد صحابہ ہیں وہ عام صحابہ سے بلند درجہ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی پھر صحابہ کے بعد تابعین، اولیاء اعظام کو ہٹا لیں، ائمہ اربعین کو ہٹا لیں، پھر جو لوگ ہیں ان کے اندر جتنا کوئی صاحب علم ہوگا، صاحب تقوی ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں بلند و بالا ہوگا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہماری اس میں دینداروں کو بھی بہرحال قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنے نہ عمل کرتے ہیں، بعض اوقات نہ وہ اپنی عزت کروانا جانتے ہیں، تو شادی بیاہوں کے اس میں بڑے بڑے جو مالدار اور یعنی امیر لوگ، ان کو پروٹوکول جو مل رہا ہوتا ہے ایک مولوی صاحب کو نہیں ملتا جو نکاح پڑھانے آتے ہیں۔ وہ تو حقیر ترین مخلوق ہے بیچاری، وہ کونے میں سمٹا بیٹھا ہوتا ہے، اس کو بلاتے ہیں ادھر آؤ نکاح پڑھاؤ اور نکلو صاحب سائڈ میں چلو۔ تو آپ کو اگر وہ عالم دین ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ عام آدمی ہے، پھر بھی داڑھی کی وجہ سے اس کی عزت رکھنی چاہیے، تحقیری رویہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر عالم دین ہے، مفتی ہیں، تو پھر وہ سمجھ لیں جتنے آپ کے یہ شادی ہال میں ٹائیاں لگا کے پینٹ وینٹ پہن کے 3 پیس سوٹ پہن کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو سوٹ ووٹ سب اتر جائیں گے میدان محشر کے اندر، سب بغیر کپڑوں کے پہنچے ہوں گے۔ ان کے لیے انعام ہوگا، آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، کمتر سمجھ رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، یا آپ کی نگاہوں میں حقارت ہے ایک داڑھی والے کے لیے، ایک امامے والے کے لیے، ایک ٹوپی پہنے والے شخص کے لیے۔ اس لیے اپنے باطن کو ذرا کھنگالیں اور سوچئے ذرا، اللہ تعالیٰ یہ دعوت فکر دے رہا ہے اور ثابت فرما رہا ہے کہ تم نے کیا سمجھا یہ برابر ہوتے ہیں؟ نہیں۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد کرتے ہیں؟ نہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، نہیں بنائیں گے ہم متقین کو فاسق و فاجر لوگوں کی طرح، یہ نہیں کریں گے کہ ہم ان کو ان کے مثل کر دیں۔ میدان محشر میں پروٹوکول دیکھنے والا ہوگا، یہاں تو پھر ہو سکتا ہے آپ کسی ذلیل کو عزت دے دیں اور عزت داروں کو ذلیل کر دیں، رشوت خور، فراڈیا پکا، جھوٹ بولنے والا اور گندے کام، غلیظ کام، ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ڈرنک کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن چونکہ پیسہ ہے اس کے پاس، ہمارے کاروباری اس کے ساتھ معاملات ہیں، تو پھر ہم اس کو تو بہت عزت دے رہے ہوتے ہیں، اور جو دیندار ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، وہ ہماری نگاہوں میں ذلیل اور حقیر ہے۔ دنیا میں یہ ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے دینداروں کا، اور یہ صرف عام آدمی کے لیے نہیں، پچھلے ہم تو بیان ہی کر رہے ہیں نا، پچھلی قوموں کے ذرا واقعات آپ پڑھیں، انہوں نے نبیوں کو اس طرح نگاہ سے دیکھا، حقیر سمجھا، جو ان کے ساتھ دینے والے تھے ان کو، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سیٹھ پہلے بھی تھے، انجام کیا ہوا؟ مٹی میں مل گئے، عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، میدان محشر میں ذلیل اور رسوا ہو کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم متقین کو فجار کی مثل بنا دیں گے؟ نہیں۔ تو یہاں تفاوت فرق کر سکتے ہیں، میدان محشر میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو جتنا صاحب علم، صاحب تقوی، اللہ اس کو ایسا ہی VIP پروٹوکول دے گا۔ آج یہاں پر
لینڈ کروزر میں آ رہے ہیں صاحب، بیوی پورے سونے میں لدی ہوئی ہے، اور جب اترتے ہیں جی ہوٹل پی سی کے اندر فلاں جگہ تقریب ہے، او آتے ہیں ایسا بن ٹھن کے کہ روب دبدبہ قائم ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ ان میں سے ہر ایک ایسا ہوگا کہ آخرت میں پھنسے گا، لیکن جو فراڈ کر رہا ہے، جو غلط کام کر رہا ہے، اس کے حساب سے اور توبہ نہیں کی، یہ سب بھیگی بلی بن کے یوں کانپتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اور ایک دیندار جس کو نگاہ حقارت سے دیکھا تھا لیکن وہ بعمل تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، صاحب علم تھا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور احترام سے جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کبھی اپنے پیسے پہ گھمنڈ نہ کریں، کبھی دینداروں کو حقیر نہ سمجھیں، خصوصاً صاحب علم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے مالک مولا، جتنے ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں مالک مولا، ان سب کو عزت اور احترام عطا فرما، زوال عزت سے محفوظ فرما، بدنامی اسکینڈل سے محفوظ فرما لے۔ جو ان کو لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، روحانی جسمانی اذیتیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما اور ان کے شرور سے ان کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما۔ اے مالک مولا، ہمارے وہ بھائی بہن جو ہماری اکیڈمی سے مالی تعاون کر کے دین کے کام کو آسان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلند درجات عطا فرما، انہیں جنت الفردوس میں ایسا مقام عطا فرما جیسا نبی کریم نے فرمایا کہ بعض جنتی اوپر والے درجے والے جنتیوں کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے تم زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی فیملی، ان کے خاندان سمیت سرخرو فرمانا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔